معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کی منت اور 100 اونٹوں کی قربانی کا واقعہ تفصیل سے بتائیں گے۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم ہوا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل پیش کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو، اب انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر خواب آیا اے عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، آپ نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اے عبد المطلب اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے اپنی منت کا ذکر کیا، سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کروانا چاہتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں، یہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے خوبصورت تھے۔ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبت بھی آپ ہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام بیٹوں کا نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی اور حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، باز سے ضبط نہ ہو سکا، وہ فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ جس وقت حضرت عباس نے اپنے بھائی کو کھینچا اس وقت یہ خود بھی بہت چھوٹے تھے۔ باپ نے عبداللہ کو اپنی طرف کھینچا، اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں، ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس طرح ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ میں کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں گے، اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھائے جائیں، اس طرح 10 کر کے بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک جا پہنچی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی، اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان اونٹوں کو کھا لیا۔ حضرت عبد المطلب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انسان کی جان کی قیمت کے بدلے 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا، اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس واقعے کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا یہ قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ یہ درست ہے۔ اسی بنیاد پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، قبیلہ قریش کی بڑی شخصیت اور شہر مکہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ حضرت عبد المطلب یثرب میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں مکہ میں تشریف لائے اور وہاں پر سردار اور آقا قرار پائے۔ حضرت عبد المطلب قبیلہ قریش میں سے تھے اور حضرت ہاشم کے بیٹے تھے، جن سے بنی ہاشم منسوب ہیں۔ آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ سلمہ بنی نجار خزرج کے قبیلے میں سے عمر کی بیٹی تھیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ اور کنیت ابو الحارث تھی۔ آپ کے دیگر نام اور القاب بھی بتائے گئے ہیں، لیکن آپ عبد المطلب کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ہاشم کی وفات سے چند سال پہلے عبد المطلب کے چچا آپ کو یثرب سے مکہ مکرمہ لے آئے۔ جب مکہ کے لوگوں اور قریش نے جناب عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ یثرب کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے گمان کیا کہ وہ آپ کے چچا کے خریدے ہوئے غلام ہیں۔
اس لیے انہیں عبد المطلب کہنے لگے اور یہ نام بعد میں اسی طرح باقی رہا۔ حضرت عبد المطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے، توحید پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہ کی، بت پرستی اور گمراہی کے تاریک زمانے میں پختہ ایمان کے ساتھ اپنے دین کو محفوظ کیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد اپنے خاندان کے موروثی مناصب کے وارث بنے۔ آپ حسن تدبیر اور اپنی کرامات کی وجہ سے مکہ میں لوگوں کی نظر میں ہر دل عزیز قرار پائے اور قریش نے آپ کو سردار کے طور پر قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب اس زمانے میں قریش کے سردار تھے اور ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی بزرگواری کسی کو نہیں دی اور ان کو زمزم کے کنویں اور ذوالحرم سے سیراب کیا۔ قریش نے اپنے مال کے بارے میں آپ سے فیصلہ کروایا۔ آپ نے قحط سالی اور تنگ دستی کے دور میں لوگوں کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے پرندوں نے بھی اس میں سے کھایا۔ جناب ابو طالب نے اپنے والد ماجد عبد المطلب کے بارے میں فرمایا ہے، جب سخی کنجوسی کرتے ہیں ہم لوگوں کو اتنا کھانا کھلاتے ہیں کہ پرندے بھی ہمارے کھانے کے اضافے میں سے کھاتے ہیں۔